اس کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب ظاہر ہے نبی اعظم کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا ہے، اب نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ محمل تو ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ کہنا بھی گناہ ہے کہ نبی نے کوئی محمل جملہ کہا ہو، ایسا جملہ کہا ہو، ایسی بات کی ہو کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کو خطرہ تھا کہ میرے بعد کوئی اسے ناراض کرے گا، کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نبی ایسے ہی بات کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی اعظم کے حوالے سے نبی جو پہلے گزر چکا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ جیسے نبی نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری عترت اہل بیت ہے، سبحان اللہ، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ تمسک رکھنا، کیا کرنا؟ اس کے ساتھ تمسک رکھنا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو نبی اعظم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم کبھی گمراہ اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے تمسک رکھا ان سے تو یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر تک لے آئے ہیں۔ توجہ ہے جی سارے صاحبان، یہ حوض کوثر تک لے آئیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، اس نبی کی حدیث نے بھی یہ بتایا ہے کہ گمراہ ہونے والے اور ہیں، گمراہی سے بچانے والے اور ہیں، اور ساتھ یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ نبی اعظم جانتے ہیں کہ میرے بعد لوگ گمراہ ہوں گے۔ توجہ ہے جی، لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو یہ جو میں نے حدیث جس کو میں نے عنوان کلام کرا دی ہے، یہ بھی حدیث یہی بتا رہی ہے کہ نبی جانتے ہیں یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی ناراض کرے گا، تو نبی نے سب سے پہلے یہی بتا دیا کہ جو میری بیٹی کو ناراض کرے گا، جس پہ میری بیٹی غضبناک ہوگی، اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے جی مجھے غضبناک کیا۔ جناب سیدہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں گیا، آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں کو انہوں نے کھولا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی کہ جب آتی ہے تو نبی اعظم کھڑے ہو جاتے، یہ صرف نبی نہیں کھڑے ہوتے، غور ہے جی سبھی صاحبان، یہ نبی اعظم کا کھڑا ہونا صرف نبی کا کھڑا ہونا پہلے دیکھنا پڑے گا نبی کا مقام کیا ہے۔ نبی کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کے لیے نبی ہے، ایسے کیا جی؟ میرے نبی جناب آدم کے بھی نبی، میرے نبی جناب نوح کے بھی نبی، میرے نبی جناب ابراہیم کے بھی نبی، میرے نبی جناب موسیٰ و عیسیٰ کے بھی نبی، یعنی ہر نبی کے بھی میرے نبی نبی ہے۔ اچھا مجھے اتنا بتائیں، نبی کا احترام امت پہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا، نبی کا احترام، مثلا ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر نبی آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، کھڑے ہو کے احترام کریں گے۔ یہ احترام کا ایک بہت اچھا طریقہ کہ کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ استاد آئے تو استاد کا بھی یہ احترام ہے کہ اگر استاد آپ کی محفل میں آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر نہیں کھڑے ہوں۔ توجہ ہے جی، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو استاد کا احترام پھر کھڑے ہو کے نہیں ہوگا، بیٹھ کے آپ احترام ضرور کریں۔ استاد کا احترام ہے تو نبی کا مقام کتنا ہے؟ نبی آئیں گے تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو ہم صرف جو ہے امتی نہیں ہے، جناب آدم بھی امتی ہے، توجہ ہے جی، جناب نوح بھی امتی ہے، جناب موسیٰ بھی، جناب عیسیٰ بھی امتی ہیں۔ تو جب وہ نبی امتی ہیں تو کیا ان کے امتی یا چلو اور تھوڑا پیچھے چلتے، جناب آدم ہے، جناب آدم کی امت کو کھڑا ہونا پڑے گا، ایسے کہ جناب ابراہیم ہے، جناب ابراہیم کی امت کو کھڑا ہونا پڑے گا، جناب عیسیٰ موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ موسیٰ کی امت کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو جو نبی آئے گا
اس کی امت کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو جو ان نبیوں کا نبی ہے جب یہ آئے تو ان نبیوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, ان کی امتوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. تو اب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی, یہ جو نبی جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے, یہ جناب سیدہ کے لیے نبی نہیں کھڑے ہو رہے, جناب سیدہ کے آنے پہ پوری کائنات کھڑی ہو رہی ہے. محمد والے محمد علیہ السلام صلوات.